اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے اعلیٰ۔ یہ دراصل اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام سورۃ سبح ہے جو اس سورہ مبارکہ کی آیت کا پہلا لفظ ہے، اور یہ وہ واحد صورت ہے جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ مکی صورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال ہمیں آپ کے عمل سے بھی ملتی ہے۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ عید کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، ان 3 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان سورتوں کی ان نمازوں میں تلاوت یہ بھی ایک بڑا اہم سبق رکھتی ہے، اور وہ سبق جب ہم سورہ مبارکہ مکمل کریں گے اس وقت بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھی جہاں نماز باجماعت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں جس وقت سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، تو نماز کی تکمیل کے بعد ایک شخص نے، ایک نمازی نے یہ کہا کہ آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، اور میں یہ بات جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اونٹنیاں ہوتی ہیں، سارا دن کام میں گزر جاتا ہے، معاذ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو بلایا اور انہیں بلا کر یہ کہا کہ عشاء کی نماز میں بھی سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ والشمس وضحاہا اور سورۃ والفجر اور سورۃ واللیل اذا یغشی، ان سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ تو عشاء کی نماز یہ رات کی آخری نماز ہے سونے سے پہلے، اور اس کے بعد وتر یہ اختتامی نماز ہے جس کے بعد کوئی دوسری نماز انسان عمومی طور پر نہیں پڑھتا اگر وہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھے تو۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک مقامی علاقے کا اجتماع وہ جمعے کے دن ہوتا ہے، اور پورے علاقے کا بڑا اجتماع وہ عیدین کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر یہ صورتیں تلاوت کر کے، ان صورتوں کو پڑھ کے دراصل ان کا جو پیغام ہے وہ ہر ایک تک پہنچاتے تھے۔ گویا کہ جو صورت سبح اسم ربک الاعلیٰ وتر میں پڑھتا ہے تو اس پیغام کو وہ دہرا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ورنہ بہت کچھ ایسا ہے جس کی سمجھنے کی ہم نے کوشش کی اور سمجھ بھی لی، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں اپنے کام کے علاوہ بھی۔ ایک آدمی اپنے کام کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے جس کا اس کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے دلچسپی کی، تو دلچسپی اگر ہو تو انسان کے لیے کسی عمر میں بھی کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا۔ تو چونکہ ہماری اس معاملے میں دلچسپی نہیں ہے اور اس چیز کی طرف ہم متوجہ نہیں رہتے، اس لیے ہم اس چیز سے خود کو غافل پاتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت جمعہ کے اندر پہلی رکعت میں کیوں کی جا رہی ہے اور دوسری رکعت میں کیوں کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور حکمت اور مقصد سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں اگر آپ غور کریں تو اس کے آخر میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے،
کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے کرنا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ یہ دونوں چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم نے بتا دی۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن دنیا کے تمام لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ان دونوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا وہ بھی رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کائنات کے اندر اس کی نشانیوں میں غور کرو، اور آخر میں فرمایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے زیادہ بلند ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس کا آغاز ہے تسبیح کے کلمات سے۔ قرآن کریم میں اور بھی صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح کے کلمات سے ہیں، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح کے کلمات سے ہے، اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن کی پہلی صورت میں تسبیح کے کلمات ہیں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تسبیح یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور انسان کے لیے ان کو ادا کرنا یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ تسبیح کی فضیلت آپ نے احادیث میں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون آدمی چاہتا ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اس کو اللہ 1000 نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے اور مواقع پر بھی ان کلمات کی بڑی فضیلت بیان کی۔ صلاۃ التسبیح کی جو بنیادی فضیلت ہے وہ اسی نام سے ہے، تسبیح والی نماز، یعنی جس میں تسبیح کی کلمات کو بار بار انسان دہراتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے بلند۔ اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے نام کی تقدیس اور پاکی، اس سے ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کو صرف انہی ناموں سے پکارو جو نام اس کے قرآن میں بتا دیے گئے، احادیث میں بتا دیے، اور وہ اسماء حسنی ہیں جو قرآن میں بھی آتے ہیں، احادیث میں بھی آتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی ایسے نام سے نہ پکارو جس سے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں نقص، عیب اور خامی اور کوتاہی لازم آتی، اور ایسے موقع پر ایسے انداز سے نہ پکارو جس سے اس کی ذات کی توہین ہوتی ہو، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ بندوں کو نہ پکارو اور بندوں کے نام اس کے ساتھ اللہ کو نہ پکارو۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہی بات ذکر کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا جو اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط راستہ، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب اس کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ نام جو اللہ کے نام ہیں ہم ان کے ذریعے سے بندوں کو بلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رحمان اللہ کی صفت ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم اسے رحمان کہہ کے بلاتے ہیں۔ رؤوف اللہ کا نام ہے، کسی کا نام عبد الرؤوف ہے تو ہم اسے رؤوف کہہ کے بلاتے ہیں۔ کسی کا نام عبد المقیت ہے، ہم اسے مقیت کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی ذات کے معاملے میں حق تلفی بھی ہے، کوتاہی بھی۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح، پاکی بیان کرو، اور اس کا نام لوگے تو تمہارے اندر اس کی محبت پیدا ہو۔ اس کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیسی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے نام کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کیسی ذات ہے، الاعلیٰ۔ یہ وہ لفظ ہے جو لفظ کے اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے، الاعلیٰ کا لفظ اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے، کہ ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور ہر اس کی صفت جو اس کے اندر موجود ہے وہ ان سب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے اور خامی سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اس کے نام کی تم تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، چرچے کرو، اور اس کا اس انداز سے تذکرہ کرو کہ اس کی ذات بلند ہو اور اس کا مقام بلند ہو، اور اس انداز سے کرو کہ اس کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہ ہو۔ یہ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جب یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا اجعلوہا فی سجودکم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ کلمات پڑھا کرو۔ اور اس کا سجدے سے بھی ایک خاص تعلق، انسان نے اپنی جبین زمین پہ رکھ دی جب وہ عاجزی کی انتہاؤں پر ہے، تو فرمایا یہاں پر اپنے سر کو رکھ کے یہ اعلان کرو کہ ہمارا رب وہ ہے جو سب سے زیادہ عالی ہے، بلند ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ ذات کے اعتبار سے آ سکتا ہے، نہ صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے آ سکتا ہے۔ نماز کے دوران میں نفلی نماز ہے تو اس نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آہستہ آواز سے۔ فرض نمازوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، ان نمازوں میں یہ کلمات نہ کہے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر اس نے صحیح سلامت بنایا۔ والذی قدر فہدی، وہ ذات جس نے اندازہ ٹھہرایا اور رہنمائی کی۔ اب ان دو آیات میں اللہ رب العزت کی 4 صفات ہیں، اور یہ بڑی اہم صفات ہیں جن کا قرآن کریم نے کئی اور جگہ پر بھی تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ انفطار میں جیسے تذکرہ کیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، لیکن یہاں پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ فرمایا اللہ کی پہلی صفت ہے صفت خلق، کہ وہ خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا نقشہ بنایا ہے، ہر چیز کا سکیچ اور ڈیزائن یہ اس نے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے فسوا، اس نے ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ کائنات کی ہر مخلوق اس نے اس کو کامل اور مکمل بنایا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، جسے قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یوں کہا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ نے اپنی مخلوق کی ہر چیز کو حسین بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ اور انسان کا تذکرہ دوسری جگہ پر کرتے ہوئے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اس کائنات میں سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اللہ رب العزت نے ڈالا ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز ایسی ہے فسوا، کہ اس نے اس کو اس کے مطابق بالکل مکمل، بالکل پرفیکٹ اور بالکل تناسب کے ساتھ بنایا ہے۔ اگلی صفت ہے والذی قدر، قدر کا لفظ ہے تقدیر سے، اور تقدیر کا ہم سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں منصوبہ بندی، پلاننگ۔ اور یہ پلاننگ 1-2 دن کی نہیں تھی، حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا تو لکھ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے۔ یہ جو پلاننگ ہے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے، ہر چیز کی پلاننگ اللہ رب العزت نے اس وقت کر دی تھی،
اور یہ پلاننگ کیا ہے؟ ہر چیز کی اس کے اعتبار سے، انسانوں کی اس کے اعتبار سے، جانوروں کی اس کے اعتبار سے، پرندوں کی اس کے اعتبار سے، اور نباتات کی اس کے اعتبار سے، ہر چیز کی اس اعتبار سے، اور ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ کون سی چیز وہ کتنے عرصے میں وجود میں آئے گی، کہاں کام کرے گی، کیسے کام کرے گی، اس کی صفات کیا ہوں گی، خوبیاں کیا ہوں گی، عمر کتنی ہوگی، دائرہ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پلاننگ کے ذریعے سے متعین کر دی گئی، اور ہر ایک کو پھر اس کے مطابق صلاحیتیں بھی دے دی گئی۔ آپ اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے لیے شرط ہے کہ جانور کے 2 دانت ہوں۔ اب بکرا ہے، اس کے 2 دانت آتے ہیں جب وہ 1 سال کا ہو جائے اور دوسرا سال شروع ہو جائے۔ اب گائے کو لے لے، گائے کے 2 دانت آتے ہیں جب وہ 2 سال کی ہو جاتی، تیسرے میں شروع ہو جاتی۔ اونٹ ہے، اس کے 2 دانت آتے ہیں جب وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے 2 دانت آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے پلاننگ اللہ کی طرف سے، کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پلان کر کے بنایا ہے، پھر اس اعتبار سے اس کو صلاحیتیں دی، اور اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کی۔ اس کی ایک اور بڑی سادہ سی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہمارے جو نشیبی علاقے ہیں، جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں، وہاں پہ چشمے نہیں پھوٹتے، اور جہاں زمین کا پانی موجود نہیں ہے، جہاں بور کرنا مشکل ہے، وہاں چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر، اللہ کی طرف سے منصوبہ بندی، کہ وہ منصوبہ بندی کیا ہے۔ اور مچھلی کو آپ پانی سے نکال دیں تو وہ مر جائے گی، اور انسان کو جس کو تیرنا نہیں آتا، یا ویسے بھی جس کو ہمیشہ کے لیے آپ پانی میں چھوڑ دیں وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے والذی قدر، ہر چیز کو اللہ نے ایک پلاننگ کے تحت بنایا ہے، اور اس پلاننگ کے مطابق اس کو تیار کیا ہے، اس میں صلاحیتیں رکھی۔ اور پھر کیا فہدا، یہ نہیں ہے کہ اب اندر پلاننگ کر دی ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، فرمایا نہیں، اب اس کے بعد اس نے رہنمائی بھی کی۔ ہدایت 2 طرح سے، ایک ہدایت ہے وہ جو انسان کی فطرت اور اس کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہدایت ہر چیز کو ہے۔ سورج کو ہدایت کیا دی؟ مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہونا ہے۔ ستاروں کو ہدایت کیا ہے؟ رات کو نظر آنا ہے، دن کو نظر نہیں آنا۔ اسی طریقے سے جانوروں میں آپ دیکھ لیں، شیر مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ گوشت رکھ دو، جتنا مرضی لذیذ ہو، وہ نہیں کھائے گی۔ یہ کیا؟ فہادہ۔ ایک مرغی، اس کے نیچے بطخ کے انڈے رکھتے ہیں، اور وہ بطخ کے انڈوں سے مرغی کے بچے نہیں نکلتے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے نکلتے ہیں، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے نکلتے ہیں، اور بطخ کے بچے نکلتے ہیں، پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، مرغی کے بچے پانی میں چھلانگ نہیں لگاتے۔ یہ کیا ہے؟ فہادہ۔ یہ اللہ نے ہدایت دی۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو اڑنے کے لیے مختلف قسم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دوسرا اختیار کرتے ہیں۔ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے، اور کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو کوئی اپنی دفاع کے لیے دم کا استعمال کرتا ہے، کوئی اپنے دفاع کے لیے دانتوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فہادہ۔ اللہ نے ہر چیز کو بنایا بھی، اور پھر اس کے مطابق اس کی رہنمائی بھی کر دی کہ اب اس نے ان صلاحیتوں کو لگانا کیسے، استعمال کیسے کرنا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ کر کے بنایا۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ مرغی جو انڈوں پہ بیٹھتی ہے، آخر 21 دن کے بعد اس کے پاس کون سا الارم بجتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس حد تک، اس لیول تک یہ سارا کام پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے والذی قدر فہدی، اللہ نے یہ سارا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور فرمایا یہ وہ ذات ہے جس نے ہدایت کی، رہنمائی کی۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جس کی طرف وہ بندوں کو متوجہ کرتا ہے۔ گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا 2-3 طرف گر کے سیدھا ہوتا ہے تو سیدھا ماں کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے والذی قدر فہدی۔ ہر چیز اللہ نے کائنات میں اس کو اس اعتبار سے بنایا، ڈیزائن کیا ہے۔ آپ شہد کی مکھیوں کو لے لیجئے،
اب شہد کی مکھی کا قرآن کریم خود تذکرہ کرتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو یہ وحی دی، یہ حکم دیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں پر جا کے اپنے چھتے بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اونچی اونچی جگہوں پہ جا کے اپنے گھر بناؤ، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر ہر طرح کے پھل کھاؤ اور جو رب نے تمہارے روٹ مقرر کیے ہیں ان کے طریقے سے تم ساری چیزوں کو کرو۔ ایک چیونٹی وہ گرمی کے موسم میں وہ سارے کا سارا اپنے لیے جمع کرتی ہے اور برسات کے موسم میں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا والذی قدر فہدی۔ اب یہاں پر اگر کوئی انسان یا عمومی طور پر جیسے سائنٹسٹ ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ ذہین ہیں، ہم نے یہ کچھ کر لیا وہ کچھ کر لیا ہے، تو انسان اگر خود کے بل بوتے پہ اتنا کر رہا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے، تو باقی مخلوقات کس کے بل بوتے پہ کر رہی ہیں؟ جو ایک نہیں ان گنت لا تعداد مخلوقات ہیں، اور یہ وہ اصول ہے، یہ وہ بات ہے جس کو ہم کائنات کی ہر چیز میں دیکھیں گے، کائنات کی ہر چیز میں یہ اصول ہمیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا اللہ نے پلاننگ بھی کی، پلاننگ کر کے پھر آگے سسٹم کیسے اس نے چلانا ہے یہ بھی اس کو بتا دیا، فہدا، رہنمائی بھی کر دی۔ اور صرف اتنی رہنمائی جانوروں کی، چرند پرند کی، ان مخلوقات کی جہاں پر ان کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا، اور انسان کو اگر شریعت کا مکلف بنایا تو پھر اس کے ساتھ اللہ نے آسمانی ہدایت اور رہنمائی بھی ان کو دی کہ اس طرف چلنا ہے، اس طرف نہیں چلنا، اور اس کا بھی ایک سسٹم انسان کے اندر رکھ دی۔ انسان جب غلط کرنے لگتا ہے تو اندر سے وہ الارم بولنے لگ جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے، اسی لیے پوری دنیا کے اندر ظلم کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، چاہے کوئی آدمی کتنا ہی ظلم کرتا رہے۔ پوری دنیا میں جھوٹ کو غلط سمجھا جاتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فہادہ، اللہ نے اندر ایک ایسا سسٹم انسان کے رکھ دیا ہے، ایسی چپ لگا دی ہے کہ انسان کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کے مطابق نہ چلے۔ اور آگے فرمایا والذی اخرج المرعی، اور وہ ذات جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دی۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جیسے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، ایسے چارہ بھی اگایا، لیکن چارہ جب ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ خشک ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی سبزی مائل ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ چیز پڑی خراب ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فریج بند تھی، اس لیے اس کے اندر جو پھل پڑے ہوئے تھے، سبزیاں پڑی ہوئی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئیں۔ اللہ اس بات میں، اس آیت میں بڑا خوبصورت اشارہ دے رہے ہیں، فجعلہ غثاء احوا، فرمایا جس نے اس چارے کو سرسبز بنایا ہے تو یہ خشک خود بخود نہیں ہو گیا، جس نے بہار دی ہے خزاں بھی اسی نے دی ہے۔ خود بخود اس کائنات میں کچھ نہیں ہو رہا کہ پڑا خشک ہو گیا یا پڑا ایسا ہو گیا، فرمایا نہیں، اس رب نے اس کو خشک کیا ہے، اس کے رنگ کو سیاہ کیا ہے، اور اس کو بالکل خشک کر کے تنکوں کی طرح بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور چھپی بات کو بھی۔ اب یہاں قرآن کریم کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ وحی کو یاد کرنے کے لیے تکلیف نہ کیجیے، مشقت نہ کیجیے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ جس وقت وحی لے کے جبریل امین آیا کرتے تو آپ کی کوشش ہوتی ساتھ ساتھ پڑھ کے یاد کر لوں، کہیں بھول ہی نہ جائے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ آیا، سورۃ قیامہ میں بھی، اور یہ تیسری جگہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استاد ہم ہیں، آپ کے معلم ہم ہیں،
اور ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جبریل امین لے کر آئے اور وہ پیغام دے کر چلے گئے، آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور کبھی وہ بھولا بھی نہیں۔ قرآن کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، جو بچے یاد کرتے ہیں، جو حفاظ یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد پھر ساری زندگی یاد ہی کرتے رہتے ہیں، بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، اگر وہ یاد نہ کرے تو بھول جائیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا دھیان رکھو، قرآن کو اچھے طریقے سے یاد کرو۔ فرمایا اونٹ اپنی رسی سے اتنی جلدی نہیں نکلتا جتنی جلدی قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کہ جبریل امین آئے، آ کے سنا کے چلے گئے، آپ نے زبان مبارک کو جنبش بھی نہ دی، حرکت بھی نہ دی، اور اللہ نے یاد بھی کروا دیا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے تو بلا سکتا ہے۔ اور یہ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ فرمایا محبوب اگر ہم چاہیں تو آپ پر جو وحی آئی ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اس کا یہاں پر تذکرہ کر دیا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یہ آپ کی اس کیفیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب جبریل امین وحی لے کے آتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اور پڑھتے کیوں تھے؟ دل میں خیال یہ تھا کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی چھوٹ نہ جائے۔ فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا رب وہ ہے جو آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو بھی جانتا ہے اور آپ کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اور یہاں پہ دو لفظ ہیں۔ عربی زبان میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی ایک ضد بھی ہوتی ہے، جیسے اردو میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جہر کا لفظ ہے، جہر کے مقابلے میں لفظ آتا ہے سر۔ قرآن کریم نے یہاں جہر کے مقابلے میں سر کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ اور یخفا یہ لفظ ہے مخفی سے، خفا سے۔ خفا کے مقابلے میں لفظ آتا ہے اعلانیہ، علانیہ، اعلان، یہ لفظ قرآن کریم نے اس کا بھی ختم کر دیا۔ یعنی یہ ذکر کر دیا اونچی بولو یا آہستہ بولو، لوگوں کے سامنے ہو یا چھپ کے ہو، اللہ رب العزت ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر معاملے سے وہ واقف ہے، کچھ بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس میں یہ تسلی بھی ہے کہ جو آپ کے دل کی اس کیفیت کو سمجھ رہا ہے، تو جب آپ لوگوں کے اندر دعوت کے لیے نکلتے ہیں، لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا مشقت کرتے ہیں، کیا وہ اس سے واقف نہیں؟ یقیناً واقف ہے۔ اور آگے فرمائے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی توفیق دے دیں گے۔ اب یہ آسان طریقہ جس کی ہم آپ کو توفیق دیں گے، اس سے مراد ہے یہ دین اور شریعت۔ اور یہ آسان اسی پر ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے۔ آسان اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، ورنہ انسان اپنی طرف سے دیکھے تو وہ ایک قدم نہ اٹھا سکے۔ اور اللہ سے یہی مانگنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت بھی ہے۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضی من القول والفعل والہدی، اے اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہے، مجھے اس کی توفیق عطا کر۔ اور جب اللہ توفیق دیتا ہے پھر انسان کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ساری زندگی کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ آسان کر دے پھر انسان برداشت بھی کر لیتا ہے، پھر انسان کے لیے چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور آسان اللہ کرتا ہے جب انسان کرنا چاہے، جو کرنا نہیں چاہتا تو وہ اس کے لیے آسان نہیں۔ اور آگے کیا فرمائے؟ فذکر ان نفعت الذکری، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا ان نفعت الذکری، اگر نصیحت فائدہ دے، نصیحت ہر حال میں فائدہ دیتی، دوسرے کو فائدہ نہ دے تو نصیحت کرنے والے کو خود تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں جو یہ انداز اختیار کیا گیا، اس کی تعبیر ہم اردو میں ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے باپ کا ہے تو یہ کر کے دکھا، پھر وہ نہ بھی کرے، نہ بھی کر سکے، ہے تو باپ کا ہی ہے نا۔
تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ تعبیر اختیار کی فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ نصیحت دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی تو انسان کو جو نصیحت کر رہا ہے اس کو ضرور فائدہ دیتی، اور اس کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ سب سے پہلے اسے عمل پر استقامت دیتی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ جو خوف رکھتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ نصیحت سے فائدہ کس کو ملے گا؟ فرمایا من یخشا، جس کے اندر خوف ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تو نصیحت سے اس کو فائدہ ہوگا، وہ عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کی اصلاح کرے گا۔ اور فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا کہ سعادت اور شقاوت، خوش نصیبی اور بدبختی کی کیا علامت ہے۔ جس کا دل دین کی بات سننے کو کرتا ہے، قرآن سننے کو کرتا ہے، احادیث سننے کو کرتا ہے، اچھی مجالس میں جانے کو کرتا ہے، تو یہ سعادت مند ہے۔ اور جو اس سے دور بھاگے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو اس سے دور بھاگے، فرمایا وہ بدبخت، جو نصیحت سننا نہ چاہے، قرآن سننا نہ چاہے، ہدایت کی بات کی طرف نہ آئے۔ اور فرمایا جو اس سے بھاگتا ہے اللہ اسے بڑی آگ میں داخل کریں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سب سے سخت آیت ہے اہل جہنم کے بارے میں، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ دنیا میں حالات جیسے بھی ہو جائیں، آخر انسان مر ہی جاتا، لیکن فرمایا کہ وہاں پر نہ انسان جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ اسی طریقے سے پڑا رہے گا اور اسی طریقے سے عذاب کو برداشت کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک اونچی جگہ پر اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائیں گے، اور پھر جنت والوں کو مخاطب کریں گے، یا اہل الجنہ، تو سارے کے سارے متوجہ ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت جہنم والوں کو مخاطب کریں گے، پھر وہ بھی متوجہ ہوں گے۔ جنت والوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ موت ہے جو آج ایک مینڈے کی صورت میں ہے۔ اور جہنم والوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ ذبح کروا دیں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اب جو جنت والے ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس موقع پر پھر مجرم کفار وہ یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ کوئی ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھا ہوتا۔ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جاتی، لیکن فرمایا کہ اگر دنیا کی عارضی لذت کو، راحت کو تم لوگ حاصل کرنے کے پیچھے آخرت کو چھوڑ دو، تو فرمایا یاد رکھو کہ وہاں موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے سالوں پر محیط ہوگی اور کتنے ہزار سال ہوں گی، تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اب آگے سورت کا اختتام ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا۔ اب یہ بتا دیا کامیابی چاہتے ہو تو پھر کرنا کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے تزکیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، تو اس تذکرے میں یہ بات ذکر کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد کیا تھا؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ اور یہ پاکیزگی سے مراد صرف ظاہری پاکیزگی نہیں، پاکیزگی میں سب سے پہلی چیز ہے
انسان شرک سے، شرکیہ عقائد سے، ان چیزوں سے پاکیزگی حاصل کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مشرکوں کو کیا کہا؟ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اور کس اعتبار سے ناپاک ہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہیں، کہ ان کا عقیدہ ہی ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو پہلی پاکیزگی کیا ہے؟ عقائد کی پاکیزگی۔ اور دوسری پاکیزگی کیا ہے؟ گناہوں سے پاکیزگی، شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، اور برائیوں سے توبہ، بدعمالیوں سے توبہ۔ پھر اس کے ساتھ مال کی پاکیزگی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ مال کی پاکیزگی کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ پھر بدن کی پاکیزگی، وثیابک فطہر، آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ تو قد افلح من تزکا، فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پاکیزہ کرو۔ اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ فلاح۔ فلاح عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسان کو۔ اور کسان کو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ مسلسل محنت، مشقت کے بعد، اور بغیر کسی اپنی مرضی منمانی کے۔ کسان کو کامیابی کیسے ملتی ہے؟ تھوڑی محنت سے، مشقت سے، کہ اسے اپنی زمین میں ہل بھی چلانا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ کب موسم اچھا ہو جائے، سہانا ہو جائے، پھر میں جا کے ہل چلاؤں۔ بیج ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے، اور جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں پانی کی باری رات کو 2 بجے بھی آ جاتی ہے، 3 بجے بھی آ جاتی ہے، اور سخت سردی، سخت گرمی، ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر سپرے کرنا ہے، اس کے لیے دن کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، نیند کو قربان کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر پاکیزگی اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے مسلسل کچھ کوشش کرنی پڑے گی، پھر پاکیزہ ہوگا کسان کی طرح۔ اور 2 کام اور ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ دوسری چیز ہے اپنے رب کے نام کا ذکر، اللہ اللہ ذکر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ذکر سے بڑھ کے نجات نہیں دیتی۔ اور دلوں کا زنگ، دلوں کا میل اتارنے کے لیے آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت ہے ایک ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنے لگ جائیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی ذات میں ڈوب جاؤ کہ تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ اللہ ہو، تمہاری زبان سے ہر وقت اسی کا تذکرہ ہو، اسی کا ذکر ہو۔ اور یہی ذکر ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بیماریوں کے معاملے میں شفا کا کام دیتا ہے۔ اور اولیاء کرام اس تزکیے کے لیے، اس دل کی پاکیزگی کے لیے یہی کام کرتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا؟ فصلا، اندر کی پاکیزگی کرنی ہے تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، معاشرے کو عروج پر لے کر جانا ہے تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر معاشرے میں نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ کامیابی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی انسان کے اندر تزکیہ آ سکتا ہے۔ تو 2 چیزیں اہم قرار دی گئی، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری نماز۔ اور نماز بھی دراصل ذکر کی ایک صورت ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ نماز کس لیے پڑھو؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا پھر آگے معاشرتی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہے۔ تو کامیابی کا بتا دیا، اور یہ پیغام ہر جمعے کے اندر سنایا جا رہا ہوتا ہے، ہر وتر کی نماز میں انسان خود پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ بات البتہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ کرنا کیا ہے یہ بتا دیا،
اور کر کیا رہے ہو یہ بھی بتا دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میں تمہیں اس طرف کھینچتا ہوں، اس طرف لانا چاہتا ہوں، تم بھاگ کر اس طرف جاتے ہو، تم پھر دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاتے ہو اور دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو پریفر کرتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اور دنیا کو ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کے نقصان کو گوارا کر لیا، دنیا کا نقصان نہیں گوارا کیا. یہ ہے دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. یاد رکھو دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار اور زیادہ باقی بھی ہے. تو اب یہ سبق اگر ہم ہر جمعے سمجھیں اور اگلے جمعے تک اس پر کوشش کریں، محنت کریں، پھر اگلے جمعے پھر سمجھیں، پھر اس سے اگلے جمعے تک کوشش کریں، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ کیوں نہ آئے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ آنے کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ محنت ضروری ہے، اور وہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. جو میڈیسن ایک دن کھائے، 2 دن نہ کھائے، پھر 3 دن کھائے، 4 دن نہ کھائے، پھر درمیان میں بد پرہیزی کر لے، ایسا آدمی کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. تو ہماری جو عبادات کی، ذکر کی، تلاوت کی، اعمال کی جو روٹین ہے وہ ایسے ہی ہے. ایک دن کر لیا، 2 دن چھوڑ دیے، 2 دن بد پرہیزی کر لی، 4 دن پھر اور کر لیا. اس سے کیا اس چیز کے اثرات ہم پر نہیں آتے. اور آخری 2 آیات میں کیا فرمایا کہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 صحیفے عطا کی، اور تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے عطا کیے تھے. تو فرمایا ان میں بھی یہی بات تھی، ان میں بھی یہی بات تھی کہ اپنا تزکیہ کرو، ظاہر باطن کو پاک کرو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کیا؟ آپ نے فرمایا اس میں عبرت کی مثالیں تھیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت حکمران سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ عہدہ اور اختیار پیسے بنانے کے لیے نہیں دیا، میں نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ کسی مظلوم کی آہ مجھ تک نہ پہنچے اور تو اس کو اس کا حق دلوا دے، وگرنہ مظلوم کی آہ میرے تک آ گئی تو پھر میں اس کا حق اسے ضرور دلواتا ہوں. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس میں عبرت کی مثالیں تھیں. ان میں ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی موت کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اپنی دنیا میں خوش کیسے رہ سکتا ہے، اور جو آدمی تقدیر پہ یقین رکھتا ہے پھر وہ غمگین اور پریشان کیسے رہ سکتا ہے. اس آدمی پہ بڑا تعجب ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے آپ پر بھی کوئی بات ہے، یعنی جو اس میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ وہ باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں، اور اللہ نے مجھ پر بھی یہ نازل کی ہیں. تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز رات کو پڑھنے کا حکم دیا، ہر جمعے کی نماز میں، ہر عید کی نماز میں، تاکہ ہم اس سبق کو بار بار دہرائیں اور یاد کریں.